بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرض الموت یعنی جب موت قریب ہوتی ہے تو اس ٹائم انسان کو کیا عمل کرنے چاہیے اور مردے کے پاس کھڑے ہو کے کیا کرنا چاہیے، یہ آج کی ویڈیو کا کانٹینٹ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ حضرت سعید بن مالک روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مومن نے آیت کریمہ اپنی بیماری میں پڑھی اور اگر 40 بار پڑھا، 40 بار یعنی جو مرض الموت کے قریب تھا، اس نے 40 بار اگر آیت کریمہ پڑھ لیا اور اگر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شہید کھلائے گا، اور اگر وہ بچ گیا تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دیں گے۔ اتنی اس کی، تو اس سے پتہ چلا کہ جب آپ جو مرض الموت کے قریب ہوتا ہے انسان، اگر آپ اس کے پاس ہیں تو اس کو آیت کریمہ ضرور پڑھا دیں، اگر وہ پڑھ سکتا ہے، اس کے اندر اتنی ہمت ہے تو 40 دفعہ اس کو پڑھا دیں تاکہ اس حدیث کے اوپر عمل ہو جائے، اور جب حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پھر شہید کا اس کو مرتبہ بھی مل جائے گا، اور اگر بچ جائے، اگر اس کی زندگی ہو تو پھر اس کو گناہ معاف ہو جائیں گے، تو دونوں طرف سے اس کو فائدہ ہی ہے۔ اچھا، حضرت ابو سعید کی مشہور روایت لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ کے مطابق مرض الموت میں مریض کے پاس بیٹھنے والا لا الہ الا اللہ اور کلمہ طیبہ کا ورد کریں تاکہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ اب ہوتا کیا ہے نا، یہ میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب مرض الموت ہوتا ہے نا، انسان کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اس ٹائم سارے رشتہ دار تو قریب ہوتے ہیں، اب سب رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کا وقت قریب ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ قریبی ہو، کس کا باپ، بھائی، بیٹا، ماں، بہن، یا کوئی بھی ہے، ہسبینڈ، بیوی، جو بھی ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، ہر انسان کو غم افسوس ہوتا ہے، اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں برداشت نہیں ہوتی، تو انسان رو رہا ہوتا ہے، انسان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ اب مجھے یہاں پہ کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے یا مریض کے سامنے کیا کرنا ہے۔ اب مریض بھی جب اپنے رشتہ داروں کو دیکھتا ہے کہ وہ رو رہے ہوتے ہیں یا اداس ہوتے ہیں، تو وہ ان کو دیکھ کے بھی اداس، وہ رونے لگ جاتا ہے۔ نہ آنے والوں کا ذہن اس سائڈ پہ جاتا ہے کہ ہم اس کے سامنے بیٹھ کے کلمہ پڑھیں، نہ جو مرض الموت کے قریب ہوتا ہے اس کا دھیان ہوتا ہے کہ جی میں کلمہ پڑھ لوں، میرا وقت قریب ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے، دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو دنیا میں رہے گا، جب نبی چلا گیا نا تو پھر ہر کوئی جائے گا۔ تو طریقہ یہی ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں اور اس کا وقت قریب ہو، کہ آپ کو ہو کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا، کچھ ایسا ہے معاملات، تو اس کے سامنے کلمہ پڑھیں، نہ کہ آپ اس کو پرانی باتیں ہیں کہ یہ وراثتیں تقسیم ہو رہی ہیں، یہ اس کو دے دینا، وہ اس کو دے دینا، اس سے معافی مانگ رہے ہو، اس سے معافی مانگ رہے ہو، یہ چیزیں سب بات کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ پہلے کی باتیں ہیں کہ جب انسان ابھی شروع کے ہاسپٹل میں بھی نہیں آیا تھا تبھی بندہ معافی مانگ لے یا کچھ بھی ہے، لیکن آخری وقت میں انسان جو ہے نا، اس کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ اس کو کلمہ یاد رہے، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، نہ کہ اس کے سامنے دوسری چیزوں میں کھانے پینے بیٹھے ہوئے ہیں، گپے مار رہے ہیں اور اس سے باتیں کر رہے ہیں، نہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ وہ، اسی ٹھیک ٹھیک کے اندر یہ اللہ کو وہ پیارا ہو جائے، تو اس کا کلمہ بھی رہ گیا اور اس کو وہ پڑھایا بھی نہیں۔ تو اس لیے اس چیز کا خاص جو ہے نا اہتمام کرنا چاہیے انسان کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کو فرمایا، حدیث میں بھی ہے کہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں تاکہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ نہیں اس کو پڑھا رہے ہیں کہ تم پڑھو لا الہ، ایسے نہیں، آپ اس کے سامنے پڑھیں، جب آپ اس کے سامنے پڑھیں گے اس کو خود بھی یاد آ جائے گا، تو وہ دل میں بھی پڑھ لے گا تو ہو جائے گا اس کا، ضروری نہیں کہ زبان اس کی ہلے گی تو پھر ہوگا۔ اب اگر کسی کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ اس کی زبان ہلے اور بالکل ہی اینڈ سٹیج پہ ہے وہ، تو اگر وہ دل میں بھی یہ چیز کو پڑھ لیتا ہے، دل میں، تو اللہ تو دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے نا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ نہ کہ اس کو پڑھائیں، اس کے سامنے پڑھیں تاکہ وہ سن کے اور وہ خود بھی پڑھ لے، اور جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، آپ اس کی قبر پہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے پھر یاسین شریف ضرور پڑھا کریں، اس کو اس کا ثواب پہنچایا کریں، اس سے اس کو بہت فائدہ پہنچتا ہے، اور طریقہ بھی یہی ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے انسان جو ہے نا، اپنے پیاروں کے لیے، جو بھی آپ کے رشتہ دار وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے واحد ذریعہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش کے لیے دعا کریں، ان کو پڑھ پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے سب سے درجہ یہی ہے بس ان کے لیے۔ بات کا ان کا جو ہے نا یہی، اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی اولادوں میں نا نیک اولاد بنائیں، یعنی ایک کم از کم، اگر آپ کے 2-3 اولادیں ہیں تو اس میں سے ایک کو کم از کم آپ ضرور دین کی طرف لگائیں، تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ پڑھنے والا، پڑھانے والا بعد میں کوئی ہو، اور جو اس چیز کو لے کے آگے تک چلے، کیونکہ آپ کے جب نامہ اعمال کی کتاب بند ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، آپ اپنے ساتھ جو لے گئے بس وہی آپ کے ساتھ جا رہا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے، جب تک کہ کوئی آپ کا پڑھنے والا نہ ہو، اور اگر کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو پھر وہی حساب کتاب ہے جو آپ کے رجسٹر میں لکھا ہوا تھا بس۔ تو اس لیے اس چیز کا ضرور اہتمام کیا کریں، اور اگر کوئی اولاد میں سے آپ کو وہ ہے کہ نہیں ہے، کچھ سارے دنیا دار ہیں، دیندار کوئی بھی نہیں ہے، یا کچھ اس طرح ہے، اچھا اس میں دین اور دنیا کا نہیں ہے، دنیا دار بھی پڑھتے ہیں، اصل مقصد ہوتا ہے پڑھنا، ٹھیک ہے، ان کے اندر اتنا شوق، اتنا انٹرسٹ ان کے اندر پیدا کریں کہ وہ دین کا کام، دین کی لائن میں نہ بھی ہوں، دنیاوی لائن میں بھی ہوں، پھر بھی وہ آپ کے لیے صالح ثواب کریں۔
ٹھیک ہے نا. مطلب یہ کہ دین کا ان کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار دنیا سے جب ہمارا کوئی جاتا ہے تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے. یہ اصل چیز ہے. ٹھیک ہے. دین اور دنیا کا اس میں وہ نہیں ہے کہ مدرسے کا مولوی ہوگا تو وہی پڑھے گا، اور جو کالج یونیورسٹی کا یا کاروبار کرنے والا ہوگا تو وہ نہیں پڑھے گا. ایسا نہیں ہے. تو لیکن اویئرنیس ضرور ہونی چاہیے لوگوں کے اندر اس چیز کی کہ جی کوئی ہمارا جائے گا تو ہم اس کے لیے پیچھے سے اصالہ ثواب وغیرہ اس کے لیے پڑھنا ضرور ہم لوگ کریں. کیونکہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے ہم اس کے لیے پڑھتے ہیں، اس کو ثواب پہنچاتے ہیں، اس کے درجات اندر اللہ تعالیٰ اس کے بلند کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک درجے پہ اگر وہ سمجھ لو کہ سیکنڈ کلاس درجے پہ اگر ہے فار ایگزامپل، تو اگر اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں وہ ایک ایک سٹیپ اوپر ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور انسان یہ سمجھتا ہے، غالباً یہ حدیث میں بھی ہے، اب مجھے اللہ تعالیٰ بھول چوں معاف فرمائے، کہ ایک دفعہ ایک شخص جو تھا نا اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات کو بلند کیا، تو وہ حیران ہوا کہ اللہ یہ کیسے ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بھائی تیرا ایک پیچھے سے کوئی لوگ پڑھتے ہیں اور اس کی اصالہ ثواب تمہیں پہنچتا ہے، اس سے تمہارے درجات ہو. اس لیے تو اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے پڑھنے کا، پڑھانے کا. لیکن اس کو یہ بھی نہ رکھیں کہ سال میں ایک دفعہ جب وقت آئے کہ اس برسی کا جو دن ہوتا ہے، جس دن انتقال کا دن ہوتا ہے، بس اس دن پڑھ کے اور پورا سال پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے پیار کو ضرور یاد رکھا کریں، ان کے لیے ضرور پڑھا کریں. دنیا آج آپ پڑھیں گے کل کو آپ کے لیے کوئی پڑھے گا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کے لیے بھی کوئی نہیں پڑھے گا. تو اس چیز کا دنیا میں کام کمانا، پیسہ، یہ وہ ساری چیزیں تو ساری زندگی چلتی رہیں گی جب تک آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. لیکن یہ چیزیں دین کو سیکھنا، نماز، قرآن، ذکر، یہ چیزوں کا اگر آپ اہتمام نہیں کرتے اور وقت آپ گزار دیتے ہیں تو پھر انسان کی جب آنکھیں بند ہوگی تو اس کا نامہ مال میں پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس کا پیسہ وغیرہ یہ وہ سب یہیں رہ جائے گا. آپ تو خود اکیلے خالی ہاتھ جائیں گے. کروڑوں روپے، اربوں روپے، لاکھوں روپے آپ پیچھے چھوڑ کے جو جائیں گے، وہ تبھی آپ کو فائدہ دے گا جب آپ اس کو دین کے کاموں میں یا آپ کے نام سے کہیں اچھی جگہ پہ استعمال ہوگا. اور اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ کے پاس ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. اتنی ساری زندگی جو محنت کی آپ نے مال کمانے میں، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک ہم خود زندہ ہیں ہمیں دین کا کام کرنے کی، اچھے طریقے سے دین کو پھیلانے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے دنیا میں صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں. اب دین کا کام کریں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اب ایک حدیث کو بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، آپ ایک اچھی بات جو حدیث سے ہے، قرآن سے ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی اگر آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملتا ہے. اور جب تک لوگ اس کے پر عمل کرتے رہیں گے آپ کو اس کے ثواب میں آپ شامل ہوتے رہیں گے. تو اس لیے دین کی چیزوں کو اس میں حصہ بھی لیا کریں، آگے اس کو پھیلایا بھی کریں، تاکہ آپ کے لیے وہ جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنے.